بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کی 27ویں رات صبح ہونے تک عبادت میں گزاری وہ مجھے رمضان المبارک کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے ابا جان، وہ ضعیف مرد و عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے، بیٹھ نہیں سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تکیہ نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لیں اور اس رات کے لمحات سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزاریں اور اللہ سے دعا مانگیں؟ اور یہ بات اپنی امت کے تمام رمضان میں قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب قدر جاگ کر گزاری اور اس میں 2 رکعت نفل نماز ادا کی ہے اور اللہ سے بخشش مانگی تو اللہ نے اسے بخش دیا، اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام اس پر اپنے پر پھیرتے ہیں، اور جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پھیرے وہ جنت میں داخل ہوا۔ جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو مرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہوگا۔ اور جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ ملک پڑھے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا اور اس کو نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ 27ویں اور 29ویں شب کو آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر کوئی فقیر بھی ہوگا تو وہ اتنا مالدار ہو جائے گا کہ اس کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ جو کوئی رمضان المبارک کی تاک راتوں میں 7 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ اس کے رزق میں خوب اضافہ ہوگا۔ اس موقع کو ضائع مت کریں اور آپ 7 مرتبہ سورہ ملک اور 7 مرتبہ ہی سورہ واقعہ کو ضرور پڑھیں۔ یہ عمل 27ویں اور 29ویں شب دونوں میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے کرنے والا امیر کبیر ہو جائے گا، اس کی نہ صرف دنیا سنور جائے گی بلکہ آخرت میں جنت کا مقام دنیا میں ہی دیکھ لے گا۔ جیسا کہ ہم سب ہی اس بات سے بہت اچھے سے واقف ہیں کہ ان وظائف میں بہت طاقت چھپی ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف سے پورا فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔